ڈاکٹر عالمگیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ماہر ماحولیات۔ سر بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے بڑا خطرہ کیوں بنتی جا رہی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلان موجود ہے ہمارے پاس؟ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں ٹاپ 5 کنٹریز میں آ چکا ہے، اور اس وقت پاکستان کو جتنا خطرہ اس موسمیاتی تبدیلی سے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز سے پاکستان کو اتنا بڑا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہوگا۔ اور پاکستان اس کے اثرات میں تقریباً پچھلے 15 سالوں سے کافی زیادہ پاکستان جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے ساؤتھرن پارٹ جس میں سندھ کا حصہ ہے وہاں پہلے بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ناردرن پارٹس میں بارشوں کا سلسلہ اب بڑھ چکا ہے، اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی بارشیں ہیں مونسون والے سیزن میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارا مونسون کا جو سسٹم ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور اب ہمیں اس سے بھی بڑے خطرات کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، یہ ایک وقت میں بہت زیادہ مقدار میں بارش کا ہونا، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 1 گھنٹے میں 4 انچ یا اس سے بھی زیادہ بارش جو ہے وہ میں یہی جاننا چاہتا ہوں، پریڈکٹ کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کا جو ہے نا سوال ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے اور وجہ کیا ہے اس کے ہونے کی، کیا وجوہات ہیں اس کے ہونے کی؟ عام زبان کے اندر اگر سمجھانا چاہیں ہم اپنے ناظرین کو تو کیا سمجھائیں ان کو؟ کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ہونے کی؟ دیکھیے، یہ جو ہم نے 25 سال میں جو اتنی تباہ کاریاں کی ہیں اپنے ماحول کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ بارشوں سے پہلے کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ جو پانی ہوتا ہے وہ بادلوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بیسیکلی جو وجہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری ہائیڈرولوجیکل سائیکل ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ ہائیڈرولوجیکل سائیکل کے تحت جو ایک مونسون کا سسٹم ہوتا تھا، ہائیڈرولوجیکل سائیکل کے ذریعے جو بارش برسانے کا عمل ہوتا تھا، وہ پچھلے 10 سالوں میں بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک irrelevant پیٹرن پہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بادلوں میں بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور جو سراؤنڈنگ کی جو وہاں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ان بادلوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ واٹر کے مالیکیولز کو جو ہے وہ کیری کریں، اور جب وہ بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے تو جس جگہ پر وہ بادل موجود ہوتا ہے وہ ایک دم سے اس پانی کو جو ہے وہ گرا دیتا ہے۔ اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ ایک دم سے کوئی پلاسٹک کے شاپر میں آپ پانی بھریں اور اس کو ایک دم سے آپ جو ہے وہ برسٹ کر دیں، تو اس کے نتیجے میں جتنا بھی پانی ہوگا وہ ایک دم سے کسی بڑے ایریا کو ہٹ کرے گا، اور وہاں پر لینڈ سلائڈنگ اور فلڈنگ اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ارلی سسٹمز لگائے گئے ہیں ارلی وارننگ کے لیے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس سے کتنی زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ ہمیں فیوچر میں بھی کافی زیادہ ملیں گے۔ کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ کی شکل میں ملیں گے، کہیں پہ سائیکلونز کی شکل میں ہمیں نظر آئیں گے ہمارے کوسٹل ایریاز میں۔ تو یہ سارا کچھ اب کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں یہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عالمگیر صاحب، ساتھ موجود رہے گا۔